اچھا سر، کافی حد تک جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے تھوڑی بہت، یا اپنے ناقص نالج کے ساتھ میں مجھے سمجھ آئی ہے، وہ یہ کہ گاندھی ایکچولی ڈڈ ناٹ وانٹ پارٹیشن آف انڈیا. کیا یہ بات درست ہے؟ ہوتا یہ رہا جی کہ جو 3 جون پروگرام تھا وہ اگینسٹ دی پارٹیشن تھا. اس میں تھا کہ بلاکس بن جائیں گے جی، اسی، اور ان کے آگے فیڈرل ایک سیٹ اپ ہوگا اسی. اور ہوتا یہ تھا کہ جہاں مسلم لیگ ایگری کرتی تھی تو کانگریس اس کو ڈیفائی کر دیتی تھی. کانگریس جسٹ ڈیفائڈ اٹ بیکاز وی ایگریڈ ود 3 جون، اور جہاں وہ اگری کرتے وہاں ہم کر جاتے تھے. تو یہ ایک سارٹ آف کانفلکٹ تھا آف پرسنالٹیز کا، تھاٹ پروسیس کا، پولیٹیکل ایمبیشنز کا. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کانفلکٹ ان کی اپنی کانگریس کے اندر لیڈرشپ کے ساتھ بھی تھا. ہاں پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ مہاتما گاندھی اپ گریڈیڈ جواہر لال نہرو ایز اے پریزیڈنٹ آف دی کانگریس، اور کانگریس میں شور پڑ گیا وہ ینگ مین کہ بھائی تو آپ نے اس کو بنا دیا ہے. وہاں سے کرشنا مینن اور کپال اچاریہ اور ٹاپ کے لوگ بیٹھے ہوتے جو بڑے پرانے گرو قسم کے سیاستدان، انہوں نے شور بجایا کہ یہ کیا آپ نے کیا. اب دیکھیں اس کا گاندھی کیا جواب دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ جو موومنٹ ہے یہ ہندوؤں کی موومنٹ ہے، اینڈ جو جواہر لال نہرو ہے وہ پنڈت ہے. تو پنڈتس ہیو گاٹ superiority and a natural acceptance in the Hinduism. He is a pandit. ہم نے انگریز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور یہ جو جواہر لال نہرو ایٹن اینڈ ہیرو سے پڑھ کے آئے جہاں یورپ کے پرنسس پڑھتے ہیں، اور پھر آکسفورڈ کے وغیرہ سے پڑھ کے آئے. سو آپ جب کسی قوم کے ساتھ اسکولنگ اور کالج پڑھے نا تو دین آپ کو جو ہوتا ہے نا کمپلیکس اس قوم کا ختم ہو جاتا ہے. ٹو ڈیل دیم ایٹ ایکول لیول. اور دیکھا یہ وہاں پڑھ گیا، ہی نوز دی برٹش ٹیمپرامنٹ، سو ہی کین ڈیل ود دی برٹشرز ان مچ مور افیکٹو مینر دین ریسٹ آف دی کانگریس. اچھا، دیٹ واز جسٹیفیکیشن گیون، جسٹیفائی. ابو اور اس نے کہا کہ ہی از اپنا جو ہے پروگریسو ہے جی، اور اس وقت انڈیا میں پروگریسوزم یوتھ کے ادھر آ رہا ہے. He stands for progressive ideas in the subcontinent, and the progressive ideas are very fast coming from Russia and various other places. So he represents that powerful element also. So اس طرح اس کو بتاتا ہے کہ I have not just selected him just because he's Moti Lal Nehru's son, but these are his qualifications plus point. اچھا سر، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کو مہاتما گاندھی کو انڈین آج بھی اپنا باپو کہتے ہیں، فادر آف دا نیشن کہتے ہیں، لیکن یہ کیا وجہ ہوئی کہ اپنے باپو کو انہوں نے قتل بھی کیا؟ ہاں دیکھنے کی تو وہ تو آر ایس ایس جو تھی جس میں اب مودی صاحب اس کے اوپر رائڈ کر رہے ہیں اس گھوڑے کے اوپر، تو وہ دیور جو تھے دیور ایکسٹریملی اینٹی مسلمس. اینڈ جیسے میں نے کہا کہ ان کی فلاسفی تھی اخوند بھارت، کہ مسلمان جو ہے ان کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو یہاں آئے 1712 میں آئے، اردو سے کراچی کی طرف سے ملتان تک آئے، اور 1191 میں شہاب الدین غوری نے بیٹل آف ترائی میں پرتھوی راج چوہان کو مارا، ادھر نارتھ انڈیا میں آ گئے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو لوگ ہیں ان کو تلوار کے طور پر کنورٹ کیا ہوا ہے. So therefore basically ہندوستان was for India. یہ اخوند بھارت ہے جی. تو یہاں ہندوتوا ہوگا، اور یہ جہاں as far as گاندھی was concerned، تو گاندھی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کی بڑی کثیر تعداد ہے. اگر انگریزوں کو دیکھیں نا کہ آپ نے دیکھیں کہ جو ہے خلافت موومنٹ میں گاندھی واز سپورٹنگ خلافت موومنٹ، اپنا علی برادران کے ساتھ، محمد علی اور شوکت علی کے ساتھ ان کا جو امرتسر پیکٹ ہوا جی. سو دیور ان مینی میٹر کولیبریٹنگ. لیکن یہ جو تھے آر ایس ایس، یہ دیور ایکسٹریم ہندوز. وہ کیونکہ پڑھے لکھے تھے، they had done their
see Bharat law and formally educated people like Krishna Menon Vara, very formally educated people. So they thought कि नहीं अब ठीक है, see we can live together. We have lived 1,000 years together very comfortably, and they were very kind, very progressive Muslim. And now we will be ruler. They will be very comfortable with us. So उसके इस attitude को RSS was not buying it. They were not buying it. It was against their philosophy of Akhund Bharat and Hindutva, and so they did it. अच्छा, एक पाकिस्तानी हिंदू से एक ब्रेकफास्ट पे मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी. उन्होंने एक बात ऐसी की जो मुझे थोड़ी सी मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, अगर आप मुझे अपडेट कर सकें सर. वो कहता है कि जी पहली बात तो ये है कि ये हिंदुस्तान जो हिंदुओं का नहीं है, ये हिंदुस्तान रीजन का नाम है और इसमें बसने वाले सारे ही हिंदुस्तान के वासी हैं. ये बात अच्छी है, मुझे पसंद है. दूसरी बात उन्होंने कही कि जन्नत का जो तस्वुर है हमारे हिंदुस्तान में भी, हिंदूज में भी और मुसलमानों में भी, वो जन्नत कहीं आसमानों पे नहीं है, वो ज़मीन पर, बल्कि ज़मीन पर ही है. और वो जन्नत का टुकड़ा हमारा हिंदुस्तान का, ये सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी नॉर्दर्न पंजाब, कश्मीर और ऊपर हमारा जितना भी नॉर्दर्न एरिया है, इस सारे को, KPK का एरिया को, इसको वो जन्नत से तशबीह दे रहे हैं. वो कहते हैं कि ये सिर्फ उन लोगों की जगह है जो अपनी सोल को, अपनी रूह को 100% पाकीज़ा साफ कर लेते हैं तमाम आलाइशों से. क्या जन्नत के हवाले से उनका ये कहना आपको अप्रोच करता है? की बात है कि हमारा तो जो सारा कीदा वो है जो कुरान में लिखा हुआ है. We can't evolve our own कीदा थी जी. तो लेकिन उनका ये है कि उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा कि अगर जन्नत रूह ज़मीं अस्तो हम ही अस्तो यही है वो जन्नत कश्मीर की. तो उनके अपने आइडिया थे, बट तो इसका मतलब अगर किसी के साथ भी वो बात करें इस तरह की, तो किसी को उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. ज़मीन ही है और आसमान up to them, but we don't buy it. अच्छा सर, अब हम बढ़ेंगे दूसरे हिस्से की तरफ, और दूसरा हिस्सा आ जाएगा हमारा पॉलिटिकल और पोस्ट